نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بطور امتحان 7 چیزوں کی محبت رکھی۔ سب سے پہلے شہوات کی محبت، پھر عورتوں کی محبت، پھر مال و دولت کی محبت، گھوڑوں کی محبت، مال مویشی جانوروں کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت، بطور امتحان یہ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں مال جمع کروں، میرے پاس سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، زیورات بھی ہوں، یہ سب چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ شہرت بھی چاہتا ہے، خود پسندی بھی چاہتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جب بندہ ان چیزوں میں غرق ہو جاتا ہے تو خالق سے دور ہو جاتا ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے، اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، جنہوں نے آ کر دنیا میں ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اس کے کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ جب اس دنیا سے جاؤ تو وہ والی زندگی تمہاری بہت اچھی ہونی چاہیے۔ بندے کو بتایا گیا، ایمان والے کو خاص طور پر بتایا گیا کہ ان سب چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اس میں دل نہیں لگانا۔ شادی بھی کرنی ہے، بچے بھی ہوں گے، مال بھی بہت ضروری ہے، اور مال مویشی بھی بہت ضروری ہے۔ سونا چاندی رکھتے ہو برا نہیں ہے، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے۔ ایک خزانہ عثمانی تھا، آپ نے اسی خزانے سے جنت خریدی۔ ایک خزانہ قارونی تھا، وہ خزانہ اسے دوزخ میں لے گیا۔ تو انسان کو فیصلہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں، ان سے دل لگانا برا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں دنیا اس کو کہتے ہیں جو تمہیں رب کی یاد بھلا دے، بس وہ دنیا ہے۔ ایک لائن میں اس کا مفہوم ہمیں ملتا ہے، ایک لائن میں ڈیفینیشن ملتی ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جو تمہیں رب سے غافل کر دے، رب کی یاد بھلا دے۔ آپ فلم دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو غفلت میں ڈال دے گی۔ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور آپ میچ دیکھ رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں میں آپ لگ کر رب کو بھول گئے تو وہ دنیا ہے۔ مال جمع کرنے میں لگ گئے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، رب کی یاد نہیں آتی، تو یہ سب چیزیں دنیا ہے۔ بس دنیا وہ ہے جو تمہیں اپنے رب سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔ ورنہ پیسے کا نام دنیا نہیں ہے، شادی بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ جب رب سے غافل ہوتے ہو تو سمجھو کہ تم دنیا میں پھنس گئے۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، لیکن اس ٹھکانے کا نہیں بتایا گیا وہ ٹھکانہ کیا ہے اور کن لوگوں کے لیے ہے، یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ٹھکانہ بھی بتایا جا رہا ہے، اور کن لوگوں کے لیے ٹھکانہ ہے وہ حقدار بھی بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ جنت اور اہل جنت کون ہیں۔ کہ جنت اور اہل جنت یعنی کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں وہ کیا صفات رکھتے ہیں، ان میں کیا خوبی ہوتی ہے، اور جنت کے حقدار کون لوگ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَنُبِّئُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ بات اپنی ہوتی ہے لیکن سننا اپنے محبوب کی زبان سے چاہتا ہے۔ ڈائریکٹ بھی کلام ہو سکتا ہے کہ رب فرماتا ہے، لیکن اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں یہی فرمایا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے۔ لگتا ایسے ہی ہے کہ بات رب کی ہوتی ہے، سننا حضور کی زبان سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، اے محبوب تیرے اس طرح کہنے کی قسم،
کوئی جملہ کہا میرے آقا نے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس جملے کی قسم یاد فرمائی، اے محبوب تیرے اس طرح کہنے کی قسم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اداؤں کا ذکر قرآن پاک میں کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زبان مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ بتا دیجئے او نبئکم، حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ سوالیہ نشان۔ ہم بھی کسی کو تھوڑا سا جستجو میں مبتلا کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے سوال رکھتے ہیں، یار میں تمہیں کیا ایک بات نہ بتاؤں؟ سننے والے کا دھیان لگ جاتا ہے اور بڑے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہونے والی ہے۔ میرے آقا بھی پہلے سوال کر رہے ہیں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ او نبئکم، میں خبر دوں تمہیں۔ کون خبر دے؟ میں خبر دوں تمہیں۔ اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے ہیں میں دوں، واحد متکلم کا صیغہ، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ صیغہ کہلاتا ہے ہم خبر نہیں دیں۔ فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ یہ ساری خبریں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ بخیر من ذالکم، بہتر کی، ان 7 چیزوں سے بہتر کی خبر نہ دوں؟ ان 7 چیزوں کا جو ذکر آپ نے سنا، مال و دولت کی، بیوی کی، بچوں کی، حضور فرماتے ہیں اس سے بہتر کی خبر دوں تمہیں؟ یہ تو دنیا کا سامان ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی کتنی ہے، 60 سال 70 سال، اور تمہیں تو جوانی میں بھی بندہ چلے جاتا ہے، بچپن میں بھی بندہ چلے جاتا ہے، تمہاری عمر ہی کتنی ہے، تو یہ جیتی دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس سامان کی جو تمہارے ساتھ جائے گا اور اس کا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ للذین اتقوا، آپ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ یہاں سے بالکل واضح ہمیں پتہ لگتا ہے جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ آج جو مولوی، علامہ، صوفی آج آواز لگاتے ہیں لوگوں کی کہ نیکیوں والی زندگی گزارو، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارو، یہ وہ اپنے گھر سے کہیں سے بات نہیں لائے، یہ ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اور تقویٰ کا لفظ قرآن میں متعدد بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو حکم دیتا ہے گناہوں سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے، گناہوں کو چھوڑ دو گے تو ہوگا کیا؟ عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو تمہارے رب کے پاس ہے جنت۔ تمہارے رب کے پاس کیا ہے؟ جنت۔ جنت کہتے ہیں گھنے باغ کو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے اور ان 7 چیزوں سے محبت نہیں کرو گے، صرف ان کو برتو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ جنت ملے گی، اور جنت بھی کیسی ہوگی؟ تجری من تحتہا الانہار، گھنے باغ ہوں گے۔ تم آگے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جو جنتی ہوں گے وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے، اور جب درختوں کا گھنا سایہ ہوگا، نیچے نہریں رواں ہوں گی، تو کیا منظر ہوگا؟ آپ پاکستان میں بھی کچھ لوگ گھومنے گئے ہوں گے، انہوں نے یہ نظارے دیکھے ہوں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں کشمیر جنت کا نظارہ ہے، لوگ گھوم کے آتے ہیں، جنت سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن جنت کیسی ہے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ جب دنیا اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے دنیا کی حقیقت میرے سامنے مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بنائی ہے، تو جنت جس کی طرف اللہ نے فرمایا دوڑو جنت کی طرف، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، وہ جنت کیسی ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وہ گھنے باغ ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہیں، دودھ کی نہر ہے، شراب طہور کی نہر ہے، اور پانی کی نہر ہے۔ یہ 4 نہروں کا ذکر ہوا
کہ 4 نہریں جنت میں جاتی ہیں، خالدین فیہا، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ رہیں گے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا اور پھر اسے کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ بندے کو کوئی نہ کوئی نکال دے یا اس سے قبضہ کر لے یا چھین لے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ فیہا ازواج مطہرہ، اور جنت میں اکیلا بھی نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی، وہ بھی پاکیزہ۔ پاکیزہ سے مراد یہاں پر کہ جو دنیاوی عورتیں ہوتی ہیں ان کو طرح طرح کی گندگیاں ہر مہینے اور پھر ولادت کے بعد جیسے معاملات ہوتے ہیں، تو جنت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، وہ بہت مطہرہ، حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ دنیا میں جو تمہاری بیوی ہے یہ جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی، بشرط یہ کہ شوہر ظالم نہ ہو، اس نے اپنی بیوی پر بہت زیادہ ظلم و ستم نہ کیے ہوں۔ کل آخرت میں جنت میں اسے اختیار دیا جائے گا، چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے، چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے، لیکن وہ بیویاں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ اکیلا انسان وحشت محسوس کرتا ہے، لیکن جب دنیا میں بھی انسان کا جوڑ بنایا، جنت میں بھی جوڑا ساتھ رکھا۔ اور سب سے بڑی بات وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، ان لوگوں کو کیا ملے گی؟ اللہ کی رضا ملے گی، جنت بھی ملے گی، اس کے نیچے نہریں بھی رواں ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، عورتیں بھی ملیں گی، حور و غلمان بھی ملیں گے، خادم بھی ملیں گے، سب چیزیں ملیں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ جنتیوں سے راضی ہوگا۔ اور مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ آپ کو کوئی انعام دے، کوئی تحفہ دے اور وہ آپ سے راضی نہ ہو، تو آپ انعام و تحفہ لیتے ہوئے دل میں کراہت محسوس کریں گے، یار یہ خوش تو تھا نہیں میرے سے، لیکن انعام اس نے دے دیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہوگا، خوش بھی ہوگا، پھر ان کو ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، نہ وہ جنت میں جانے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں۔ ان کے جو عمل ہوتے ہیں وہ صرف یار کی رضا چاہتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے۔ یہ والسابقون السابقون، جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے نزدیک صرف یہی ہوتا ہے کہ یار راضی ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے دیکھا، کیا آپ کے ایک ہاتھ میں پانی ہے، دوسرے ہاتھ میں آگ ہے؟ کس نے پوچھا اماں صاحبہ اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی میں پانی لے کر جا رہی ہوں دوزخ کو بجھا دوں، اور آگ اس لیے لے کے گئی ہیں کہ جنت کو آگ لگا دوں، کہ کوئی بھی عبادت کرے نہ جنت کے شوق میں کرے نہ دوزخ کے ڈر سے کرے۔ میں چاہتی ہوں جو بھی رضا کرے، وہ جو بھی عبادت کرے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ ایک شاعر تو کہتا ہے اگر وہ دوزخ بھی عطا کرے تو میں کروں شکر عطا اس کا، اگر وہ دوزخ بھی مجھے عطا کرے تو میں کروں شکر عطا اس کا۔ کوئی اپنا سمجھ کر تو سزا دیتا ہے، کوئی اپنا سمجھ کر تو سزا دیتا ہے۔ بہرحال مومنین جنت میں جائیں گے، لیکن جو گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ کی سزا کاٹ کر جائیں گے۔ تو بندہ پھر ایسے کام ہی کیوں کرے؟ 60 سال دنیا میں محنت کر لے، 60 سال بھی بندے کے پاس پورے نہیں ہوتے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے، جب اس پر شریعت کے احکام لگتے ہیں، پیچھے اس کے پاس 45 سال رہ گئے، 45 سال میں بھی راتیں نکل جاتی ہیں، اور پھر کتنے دن اس کے بڑھاپے کے ہیں، پھر تھوڑی سی جوانی کا ٹائم ہے۔ یہ جو 15-20 سال اس کی جوانی کا ٹائم ہے، جو یہ وقت سنبھال لیتا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ یہ 15-20 سال جو سنبھال لیتا ہے وہ اپنے لیے پھر بہت سارا مال جمع کر لیتا ہے، وہ اپنے نام جنت کر لیتا ہے۔ 15-20 سال جوانی کو سنبھالنا ہے، جو جوانی سنبھال لیتا ہے اور جوانی میں طاقت ہوتی ہے، بندہ 5 نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، سجدے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے،
کیونکہ بڑھاپے میں تو آپ کے اندر زیادہ تر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی، لیکن جوانی میں گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جب اس طاقت کو اللہ کی عبادت میں صرف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے جو جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس پر، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات کو لات مار کر کھڑا ہوتا ہے، شیطان کے سینے پر لات مار کر کھڑا ہوتا ہے، کہ ساری خواہشوں کو چھوڑ کر اپنا منہ رب تعالیٰ کی طرف کر لیتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے، جس کو اپنا پیارا بنانا چاہے، اور بندہ بھی اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرے۔ اللہ نے اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہے کہ یہ نیکی میں استعمال کرتا ہے یا برائی میں استعمال کرتا ہے۔ بندے کو اپنے ارادے سے نیکیوں کی طرف جانا چاہیے، اس جنت کی طرف دوڑنا چاہیے جس کے جل فرماتا ہے اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے جنتی لوگ، متقی لوگوں کے لیے۔ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے، جو ڈر ڈر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر دنیا میں رہتے ہیں، کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جنت میں اگر ایک کمان رکھنے کی جگہ مل جائے، وہ دنیا ما فیہا، جو کچھ ہے دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ ایک کمان کتنی سی ہوتی ہے، اگر جنت میں رکھنے کو مل جائے جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہت بہتر ہے۔ جنت کا موسم جو ہوگا، فجر کا وقت جو ہوتا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نہ اتنی روشنی ہوتی ہے نہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ جنت کا موسم یہ ہوگا، جنتی خواہش کرے گا کوئی بھی چیز کھانے کی، ادھر خواہش ہوگی وہ چیز ان کے سامنے ہوگی، لیکن جنت میں کوئی بری خواہش نہیں ہوگی۔ دل کرے گا تیتر کھانے کا، بٹیر کھانے کا، ادھر خواہش کرے گا وہ چیز اس کے سامنے ہوگی۔ اور کچھ باتھ روم کا سسٹم بھی نہیں، ایک ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم، ایک ڈکار سے بس سب کچھ ہضم۔ اور بندہ جنت میں حوریں بھی ہوں گی، غلامان بھی ہوں گے، خادم بھی ہوں گے، تو ایسی جنت بندہ اس دنیا کے لیے اگر اس جنت کو چھوڑ دے، وہ پھر نقصان کا سودا کرتا ہے۔ یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اتنے مالدار آئے، کروڑ پتی آئے، لیکن کیا لے گئے دنیا سے؟ سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو بندے کو ایک ایک چیز قرآن پاک سے بتائی جا رہی ہے، میرے آقا ایک ایک بات بتا رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے لوگ مر جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھا، موت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ تو جب ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایسا ہونا ہے، تو بندہ پھر اس بات کو اندر کیوں نہیں اتارتا؟ بس اتنی سی دیر ہے، صرف جب بات اندر اتر گئی کام ہو گیا۔ بس اتنی سی بات اندر اترنی ہے اس کے کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، اس دنیا میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، بندوں کی نگہبانی ہو رہی ہے، کون اچھے کام کر رہا ہے، کون برے کام کر رہا ہے۔ چنانچہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا، جنتیوں خوش ہو۔ جنتی کہیں گے یا اللہ بہت خوش ہیں، دنیا میں بڑی تنگی تھی، کہیں تو پانی نہیں آتا تھا، لوگ بڑا پریشان کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، مولا تیری جنت میں بہت مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتیوں سے آؤ میں تمہیں خوش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ جو خوشی ہوگی بندے کو جب رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا، ایسی خوشی کہیں اس بندے نے نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر بندے تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ کب اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو بندے کو بتایا گیا، اللہ خود فرماتا ہے دوڑو اس جنت کی طرف، لیکن ہم دوڑتے ہیں دنیا کے مال کی طرف، ہر چیز کی طرف۔ یہ برا نہیں ہے، لیکن دل کہاں لگانا ہے؟ اتنا ہی رہنا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اتنا ہی سامان کرنا ہے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا ہی سامان کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہدایت عطا فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔